الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الذين يقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتی ہیں اے ہمارے رب، یعنی جو متقین لوگ ہیں۔ دیکھیے کل کے ہمارے سبق میں یہ تھا کہ للذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ سبحانہ و تعالی انہیں باغات عطا کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی انہیں خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں عطا کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اعلان فرمائیں گے کہ او جنتیو، میں کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ اور آج کے ہمارے درس قرآن کے اندر جو آیات ہیں، یعنی آیت نمبر سورہ آل عمران کی 16 اور 17، یہ جو متقین لوگ ہیں نا، ان کے صفات کا بیان ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اعمال صالحہ کے ساتھ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور آج کے ہمارے سبق میں یہ بات آئے گی کہ متقین جو ہیں نا، وہ ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور دعا بھی ایمان کے وسیلے کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں نا خیال کرنا، یہ ایسے لوگ ہیں یہ تو وسیلے کو نہیں مانتے۔ بھائی بات اس طرح نہیں، ہم جائز وسیلے کو مانتے ہیں جس کا ذکر قرآن اور احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ توسل بالایمان، ایمان کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ بندہ اللہ پر ایسا ایمان لے آئے کہ پھر اس کے بعد شرک و کفر سے بچ کے رہے۔ ایسا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بندہ جب کہتا ہے کہ اللہ میرے اندر کوتاہیاں تو پائی جاتی ہیں، لیکن ہوں تو میں تیرا مومن بندہ، مجھے معاف فرما دے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان اس کو کہتے ہیں توسل بالایمان۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی صرف عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندہ عبادت کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ مدد اللہ فرما، اے اللہ عبادت تیری کرتی ہیں تو آپ ہماری مدد تو فرمائے نا، ہم تو کسی اور کی پکار نہیں کرتے، کسی اور سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، عبادت بھی تیری کرتی ہیں، مدد ہی تجھ سے مانگتی، تو ہماری مدد تو فرما دیجیے۔ سمجھے نا بات؟
الذین یقولون ربنا، دیکھیے اللہ کی صفت ربوبیت، ربوبیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ربوبیت عام، اللہ ہر ایک کی پرورش کرتا ہے، سمجھے؟ ہاں، یہ بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں، مکوڑے، کیا اللہ ان کی پرورش نہیں کرتا؟ کیا یہ چرند و پرند اللہ ان کی پرورش نہیں کرتا؟ جانوروں کی اللہ پرورش نہیں، اللہ سب کی پرورش کرتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ربوبیت خاص، اللہ رب العالمین اہل ایمان کی جو تربیت فرماتی ہیں نا، جسمانی تربیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی یہ بھی تربیت کرتے ہیں کہ ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا کرتے ہیں، اس کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا کرتی ہیں۔ اس لیے مومن بندہ، متقی بندہ، وہ کہتا ہے ربنا، یہ جو بے دین ہوتی ہے نا، یہ تو کہتے ہیں او بابا، لیکن متقی وہ کیا کہتا ہے؟ او میرا رب، او میرا مالک، او میرا خالق، او میرا رازق۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے سارے نام اچھے، اللہ تعالیٰ کو جب بھی پکارو اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، متقی بندے اللہ کو پکار کر رہی ہیں، اللہ کی پکار کر کے کہتی ہیں ربنا، مشرک کہتا ہے بابے کا واسطہ، حضرت جی کا واسطہ، لیکن مومن کہتا ہے ربنا اننا آمنا۔ سبحان اللہ، قرآن کا بڑا سکون کا یہی گھڑی بڑی سکون کی ہوتی ہے، ہر ایک اپنی طبیعت کو خود سمجھتا ہے، میں تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ جب درس قرآن کا وقت ہوتا ہے نا، مجھے بڑا سکون، اس میں بڑا سکون ہے۔ ربنا اننا آمنا، دیکھیے صرف یہ نہیں رب ہمارا، ہم ایمان لے نا، اننا، اس کے اندر بڑی تاکید ہے، پکی بات ہے، ہم ایمان لے آئے، اور ایمان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، اور اعضاء کے ساتھ عمل۔ بندہ عمل کر کے بھی دکھائے نا کہ میں مومن ہوں۔ ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب، ہماری تربیت فرمانے والے، پکی بات ہے ہم ایمان لے آئے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ مومن وہ ہوتا ہے ایمان لے آنے کے بعد ذرا بر بھی شرک و کفر کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی بات کو ذرا سمجھیں، مومن بندہ ایمان لے آنے کے بعد پھر بے خوف ہو کے زندگی نہیں گزارتا، میں تو ایمان لا چکا ہوں بس ٹھیک ہے، مروں گا سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، نہ، اس کے دل میں ہر وقت ڈر رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ کسی غلطی کوتاہی لغزش کی وجہ سے اگر میں پکڑا گیا تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. اس لیے دیکھیں متقی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ میرے گناہ تو معاف کرنا. یہ ہوتی ہے زندگی. یہ سمجھنا میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، عمرے کرنے والا ہوں، حج کرنے والا ہوں، زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں نے بڑا تیر مار لیا. کیا کر لیا؟ اللہ کے بندے سب کچھ اسی کی توفیق سے تو ہے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. او بھائی ہم تو عام لوگ ہیں، عام. یہ جو ہے نا اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ کے پیغمبر قسم اٹھا کے فرماتی ہیں مجھے اللہ کی ذات کی قسم میں دن کے اندر 70 بار سے بھی زیادہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. قسم اٹھا کے فرماتی ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اللہ اکبر. اور بعض مواقع یہ احادیث پاک کے اندر بھی یہ الفاظ بھی وارد ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ویسے یہ جو کلمات ہیں بڑی فضیلت والی ہے. استغفار بھی بندہ مانگتا ہے، لا الہ الا یہ الوہیت کا بیان بھی آ گیا. الحی القیوم اللہ کے یہ جو صفات ہے نا الحی القیوم ان کا بھی ذکر آ گیا اس میں، تو بڑے فضیلت والی یہ دعا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پیغمبر کریم کس طرح اللہ سے معافی سجدے کے اندر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. ہر وقت استغفار. ہمیں کتنا ضرورت ہوگی. معصوم پیغمبر، معصوم لوگوں کے سردار پیغمبر فاغفر لنا ذنوبنا. اور یہ جو ہے نا غین فا را اس کا ایک تو مشہور معنی ہے نا معاف فرما، لیکن اس میں ساتر بھی ہے. اب مجھے حدیث پاک یاد آ گئی اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ اپنے مومن بندے کو، اپنے مومن نیک بندے کو، متقی بندے کو اپنے قریب کرے. کسی کو اور کوئی اور نہیں بات سن رہا، میرے بندے نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، جی اللہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا کے اندر میں نے تیرے عیبوں پہ گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج میں معافی کا اعلان. اس کے اندر عیب کا ڈھانپنا بھی ہے. میرے اور آپ کے جو گناہ ہیں اگر سارے گناہوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہے. یہ تو اللہ کی ذات ہے نا، اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے. وہ ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، عیبوں کو چھپانے والا. فاغفر لنا ذنوبنا. اور آگے سنیے وقنا عذاب النار. ہے متقی، گناہوں سے بچنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے،
مغفرت کی دعا کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ کہتی ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ جہنم ایسی چیز ہے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، جہنم کی آگ سے بچا دے۔ اس لیے بار بار ساتھیوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، بندہ دونوں جہانوں کی کامیابی کی دعا کرتا ہے۔ ہاں، دونوں جہانوں کی کامیابی کی دعا، سبحان اللہ۔ عام طور پہ عادت ہوتی ہے یار کوئی اور دعا، کوئی اور دعا۔ دعائیں تو جتنا بھی ثابت ہے مانگنی چاہیے، لیکن کئی دعائیں بڑی جامع ہوتی ہیں، یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی بندہ مانگتا ہے، ساتھ ساتھ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے، وقنا عذاب النار۔ اب آؤ دیکھیں صفات متقین کون ہوتی ہیں؟ جو ہاتھ میں تسبیح لے کے گھمائے پھرے نہیں۔ آؤ سنو، الصابرین، صبر کرنے والے، اطاعت کر کے صبر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بستر چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اللہ اکبر، اطاعت کر کے صبر کرتی ہیں، گناہوں سے بچ کر صبر کرتی ہیں، حق پر چلتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں تو صبر کرتی ہیں۔ الصابرین والصادقین، اور سچے لوگ، صبر کرنے والے اور صادق، سچے، نیت کے اعتبار سے سچے، بات کے اعتبار سے سچے، عمل کے اعتبار سے سچے۔ کسی سے کوئی اچھا وعدہ کر لے تو اس پہ بھی پورا اترتی ہے، جھوٹ نہیں۔ بھائی سچا ہونا بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ کی ہاں وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ خیال کیا کریں، جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ بعض بندے تو چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں اللہ چھوڑے یاد کرے، بیداری بھی بگاڑیا، اپنا نقصان کیا کرے گی۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے۔ والصادقین والقانتین، اور فرما برداری کرنے والے، حکم بجا لانے والے۔ اس کے اندر ایک اور بات بھی شامل ہے، نماز جب قائم کرتی ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نفلی خیرات کرنے والے، سبحان، یہ ہے متقین کے صفات۔ والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت، رات کے آخری حصے میں، رات کے آخری حصہ، ایک تہائی ہے رات کا آخری حصہ، اس کے اندر اللہ سے معافیاں طلب کرنے والے۔ اور یہ رات کا آخری حصہ، یہ جو ہے نا تہجد، اللہ والے عادت بنا لو، عادت بنا لو۔ یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے۔ اس وقت اٹھو اور نوافل پڑھو اور اللہ سے معافیاں مانگو، جو چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ فرماتی ہیں مانگو مانگو، حدیث پاک میں ہے نا،
کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں، حال من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اتنی مہربان کوئی اور بھی ہے؟ بیٹا نافرمان ہو، باپ بھائی آوے میں کہ معافی مانگے ہوتا کہ نہیں گھر سے نکال دے گا، ہر وقت نافرمانی، میں جو بھی بات کرتا ہوں میری بات کو نہیں مانتے، لیکن میرا اللہ اعلان کرتا ہے حال من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے معافی کی دعا کرنے والا میں اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دوں۔ یہ کن کی صفات ہے میرے بھائی کو بھلائے نا، یہ کس کی صفات ہے؟ تو پتہ چلا متقین کون ہوتی ہیں؟ گناہوں سے بچنے والے۔ متقین کون ہوتی ہیں؟ نیک اعمال کرنے والے۔ متقین کون ہوتی ہیں؟ ایمان لانے والے۔ متقین کون ہوتی ہیں؟ گناہوں سے بچنے والے۔ متقین کون ہوتی ہیں؟ صبر کرنے والے۔ متقین کون ہوتی ہیں؟ سچ بولنے والے۔ متقین کون ہوتی ہیں؟ فرما برداری کرنے والے۔ متقین کون ہوتی ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ متقین کون ہوتی ہیں؟ سیر کے وقت نماز نوافل پڑھ کے اللہ سے معافیاں مانگنے والے۔ تو جیرا بندہ نماز دینے نہ ونجے وہی وہ ہے، اور جو مومن نہیں وہ کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ بھی بات سمجھ کہتی عقیدہ ٹھیک نہیں، ویسے بندہ بڑا نیکوکار ہے، یہ کہنے والا بے وقوف ہے۔